سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر زندگی میں پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن مجید سورہ الکہف کی 27 اور 28 آیات کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے اور اپنا یاد کیا ہوا سبق دہرانے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ میری اور آپ کی زندگی میں قیمتی لمحہ اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے جو ہم قرآن کی خاطر مل بیٹھ کر کے گزار رہے ہیں۔ تو آج کی بڑی اہم آیات اس حوالے سے ہے کہ ان آیات سے اصحاب کہف والوں نے سبق حاصل کر لیا، وہ کامیاب ہو کر چلے گئے۔ پھر ان آیات سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق حاصل کر کے اس پر پورا عمل کیا ہے، تو آج ان کے اوپر درود سلام لوگ بھیج رہے ہیں، اور آج مجھے اور آپ کو اللہ مخاطب کر رہا ہے کہ کیا تمہاری زندگی بھی اسی طرح ہے یا نہیں ہے؟ اصحاب کہف نے تو اپنا مقام بنا لیا، صحابہ کرام نے بنا لیا۔ آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، آپ کی زندگی کا سٹائل کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، کیا ان آیات کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ یہ جائزہ ہم تب لے سکیں گے جب ہم ترجمے سے آگاہ ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ترجمہ ہوگا، اور ترجمے میں ہم الفاظ کو روٹ ورڈ کی طرف لاتے ہیں۔ یہ روٹ ورڈ ہے۔ روٹ ورڈ سے مراد کیا ہے؟ سے حرفی۔ یہ الفاظ جتنے بھی آپ کو بورڈ پہ نظر آ رہے ہیں، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ سے حرفی ہے، ان کو ہم کہتے ہیں روٹ ورڈ، یعنی لفظوں کی جڑ۔ یہ لفظ بنتا کہاں سے، پھر لفظ سے شاخیں کتنی بنتی ہے، یہ ہم دیکھیں گے، اور یہ الفاظ ہم نے یہاں سے نکالے ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں تلو ہے، وحی ہے، کتبہ ہے، بدل ہے، مثال کے طور پر نفس ہے۔ اب نفس ایک متنفس کو کہتے ہیں، نفس کے معنی نفسیات کو بھی کہتے ہیں، اس کی جمع انفس ہے،
اس سے اور بہت سارے الفاظ جو نکلتے ہیں، اس میں آپ گھر جا کر غور کریں گے۔ تو آئیے ترجمے کی طرف واو سے شروع کریں گے کہ واو کا ترجمہ کیا ہے۔ واو شروع بات ہو رہی پہلے سے، یعنی اور یہ بھی ہے، کیا کرو؟ اتلو، پڑھ کر سنائیے۔ اچھا، یہ ایک سے مخاطب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وتلو مرد سے، اور اگر سب سے کہا جائے تو کہیں گے وتلو، کیا کرو؟ سب مل کر کے پڑھ کر کے سنائیے، لیکن یہاں ایک کو مخاطب کیا ہے۔ ماں کے معنی جو کچھ اوحیا وحی کی گئی ہے، کیا ہے؟ وحی کی گئی ہے، وحی کی ہے نہیں، وحی کی گئی ہے۔ کیوں؟ پیش کی وجہ سے۔ الیکا مانے تیری طرف، یا آپ کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مخاطب کریں گے نا تو آپ کی طرف، تو تیری طرف جو وحی کی گئی ہے وہ سب کچھ پڑھ کر سنا دیجئے۔ یہ کس میں سے؟ من کتاب، کس میں سے؟ اس کتاب الہی میں سے۔ اور الہی کہاں ہے؟ یہاں پہ ہے، اپنے رب کی، اپنے رب کی۔ اب یہ دعا آ گیا، یہاں پہ کہاں ہے؟ رک جائے، یہاں تک ترجمہ دیکھیں۔ اپنے رب کی کتاب میں سے جو تیری طرف وحی کی گئی ہے وہ لوگوں کے سامنے چھو کا تو پڑھ کر سنا دیجیے۔ لا مبدلہ، نہیں تبدیل کرنے والا ہے۔ لے کے معنی کو یا لیے، کلمات کے معنی کلمات، الفاظ، اور ہی کے معنی کس کے؟ یعنی اس کتاب کے کلمات کو، الفاظ کو کوئی تبدیل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ بس آپ یہ فکر نہ کریں کہ قرآن کو کوئی تبدیل کر دے گا، کیونکہ کسی کے پاس یہ الفاظ نہیں ہے جو اس کا نعم البدل لا کر کے یہاں لگا دے۔ ولن تجدا، اور ہرگز نہیں، یہ لن جو اردو میں بھی استعمال کر، انگلش میں نیور، یہاں کریں ہرگز نہیں۔ تا کے معنی تو، اور یہ لفظ وجدہ لکھا، وجدہ ہے، یہ میں نے لکھا ہوگا ادھر کہیں نہ کہیں، ہاں وجدہ یہ ہے، یہ وجدہ جس کو ہم اردو میں وجود کہتے ہیں، یہ فاعل کے وزن میں واجد ہے اور مفعول کے وزن میں موجود ہے، اور اسی لفظ سے ایجاد جو آپ کہتے ہیں وہ اسی لفظ ہے۔ پانا، اور نہیں تم پاؤ گے، یہ تو قادری صاحب نے آپ کو اس کا پورا گرامر بتایا ہے، میں نے پیچھے لگا ہوا ہے۔ من دونی ہی، اس کے علاوہ، ملتحدہ، یہ لحد سے، لحد قبر میں کیا ہوتا ہے؟ ایک قبر ہوتی ہے نا بالکل سیدھی سی، قبر کے ساتھ ایک تھوڑی سی اور اندر کی طرف اس کو لے جاتے ہیں تاکہ لاش جو ہے وہ چھپی رہے، تو اس کو کہتے ہیں جائے پناہ، جائے اور تم اللہ کے سوا کسی جگہ جائے پناہ نہیں پاؤ گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غور سے دیکھیں، وَاصْبِرْ، اب یہاں پہ وَتْلُو ہے نا، یہاں بھی ہے اصبر، اور روکے رکھے۔ آپ کہیں گے بھائی صبر تو ہے، اور صبر استقامت کر، یہ بھی ایک کے لیے، اگر سب کے لیے ہوتا تو کیا ہوتا؟ وَاصْبِرُوا، عورت سے کہا جاتا وَاصْبِرُوا نہیں ہوتا، وَاصْبِرْ نہ ہوتا،
वस्बिरी, वो खातून होती ना, यहाँ देखें एक के लिए वस्बिर, और अगर एक दो के लिए कहा गया वस्बिरा, और जब सब के लिए कहा जाएगा वस्बिरू। तो इस तरह इसका भी ख्याल करना है कि हमने तर्जमा समझ करके, ताकि कुरान को जब हम खोलेंगे तो हमें मालूम हो। वो रोके रखे, सब्र इस्तिकामत का मुजाहरा कर, नफ्स का, अपने आप को, अपने नफ्स को, अब इसको लिए नफ्स को यानी अपनी जान को, अपने आप को, कहा के माने साथ, अल्लज़ीना उन लोगों के, और ये जमा है अल्लज़ी की, मर्दों के लिए, मुज़क्कर के लिए, उन लोगों के साथ रोके रखो अपने नफ्स को, अपने आप को, यदऊना, जो क्या करते हैं, ये जो या के लिए, और दाव के माने ये लफ्ज़ है दाव, पुकारते हैं, तो क्या करते हैं, और ये वाव नून के माने क्या है, पुकारते हैं, पुकारेंगे, इन मानों में। किसी भी लफ्ज़ के आखिर में वाव अलीफ आ जाए या नून आ जाए, वाव नून आ जाए, तो तर्जमा कौन सा होगा, जमा मुज़क्कर। आपने देख लिया कि इसका तर्जमा क्या है, पुकारते हैं, पुकारेंगे। और आगे देखें, किसको पुकारते हैं, रब हो, अपने रब को, बिल गदाते, सुबह, वल अशी, और शाम को। इसका माने क्या है, हर वक्त, सुबह शाम हम कहते हैं, वो सुबह शाम यही काम करता है। सुबह शाम क्या करें, यानी सुबह हर वक्त वो अल्लाह तबारक व तआला को क्या करते हैं, पुकारते हैं। वजह क्या है, युरीदूना, ये चाहते हैं। अब ये वाव नून का दोबारा आ गया, ये चाहते हैं, किसका, वजह, चेहरा, वो उसका, यानी चेहरे से बना दे, उसकी रजा, उसकी खुशनूदी, यानी उसकी खुशनूदी चाहते हैं। उस रब को क्या करते हैं, वो हर वक्त पुकारते रहते हैं। तो ए नबी, आप अपने आप को उनके साथ जुड़े रखें, ऐसे लोगों के साथ जो ऐसे लोग हों, उनसे हटना नहीं आपने, उनके ऊपर, उनके साथ अपने आप को रोके रखें। वला तादू, ये लफ्ज़ जो है अदव से, उदू, दुश्मनी से। और अब तर्जुमा देखेंगे, और ला के माने नहीं, ना, ता के माने तो, और ये जो लफ्ज़ है अदा, अदव से दूर, ना ठहरो, ना हटाओ। आई ना का के माने अपनी, और आयन के माने आंख, लेकिन ये दो आंखें, आईना का, दोनों आंखें, अपनी दोनों आंखें ना हटाओ, ना फेरना, अनहुम, इन लोगों से, इनसे जो मुझे पुकारते हैं सुबह शाम। आप अपनी नजर को जरा भी इनसे नहीं फेरना। क्यों, तुरीदो, चाहते हुए, जीनत, ज़ेबाइश, अट्रैक्शन, इसकी जिंदगी, दुनिया की, यानी दुनिया की कोई जीनत की चाहत में, दुनिया हो या कोई इंसान आपको ज्यादा मरगूब करे, उससे मरगूब होकर या दुनिया की ज़ेबाइश में आकर के इनसे जरा भी आंखें, बातों का दो जाता नहीं, जरा आदमी देखता है यार बड़ी जबरदस्त सीन है, मंजर है, खूबसूरत है, बड़े लोग आ गए, तो यार थोड़ी देर के इनसे नहीं, इनसे अपनी नजरें, ये कौन लोग हैं, आप गौर करें जरा,
آگے نہ فرماتے ہیں ولا تطع، اور اے نبی نہ مانو اور نہ اطاعت کر، نہ تسلیم کر، نہ مانو من اس شخص کی اغفلنا اغفلا کے معنی غافل کر دیا ہو، نہ کے معنی ہم نے قلبہ اس کے دل کو عن ذکرنا اپنی یاد سے، اپنے ذکر سے، اپنی یاد سے، اپنی کیا ہوگا نہ، اور ذکر کے معنی ذکر اور عن کے معنی سے، یعنی اپنی ذکر اپنی یاد سے جس کے دل کو ہم نے کیا کر دیا، غافل کر دیا ہو، جن کے دل میں ذکر ہی نہ ہو، ذکر الہی نہیں ہے، جن کو اللہ یاد نہیں ہے، جن کو اپنا سٹیٹس یاد ہو، اپنی نمود و نمائش یاد ہو، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ اے نبی، نبی کو کہا جائے نبی تو نہیں مان رہے تھے، ہم مان رہے ہیں۔ آگے فرمایا واتبع ہواہ، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غفل کر دیا، اس کے اوپر بیماری کون سی آ گئی؟ واتبع، اس نے اتباع کیا، وہ پیروی کرنے لگ گیا، اور پیروی کی، فالو کیا اپنی خواہشات کو، اپنی خواہش کی پیروی کی، اس نے اپنی خواہش، اپنے نفس کی پیروی کی، جس کا دل اللہ کے یاد سے محروم ہو گیا، وہ کس کا غلام، اس کی غلامی ختم ہوئی، وہ کس کا غلام بن گیا؟ اپنے نفس کا غلام بن گیا۔ اور پھر دل چاہتا ہے نہیں بیٹھو ادھر، کیا ضرورت ہے؟ وہ نفس کا غلام ہوتا ہے جو نفس کی بات مانتا ہے، پھر اس کی زندگی میں کیا آتا ہے؟ وَكَانَ أَمْرُهُ، اور ہے اس کا معاملہ، اس کا کاروبار فور تھا افراد و تفریق پر، یعنی حد سے گزرنا، وہ حد سے پھر گزر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حدود کو بمال کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں افراد و تفریق۔ اردو میں ایک لفظ ہے، یعنی بالکل ایکسیس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کیوں اپنے کام کو کیا کر دے گا، اللہ نے نہیں کہا ہوگا وہ اپنی مرضی سے کرتا رہے گا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ جن کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی غلامی سے ہٹ کر کے کس کا غلام بنتا ہے؟ اپنے نفس کا۔ جو اپنے نفس کا غلام بن گیا وہ کام سے چلا گیا، کیونکہ وہ اس کا خدا کون بن گیا؟ نفس بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کے پیغمبر کو یہ نصیحت کر کے آج مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے۔ اصحاب کہف نے اسی بات پر عمل کر کے دکھایا ہے، اس لیے ان کا تذکرہ اصحاب کہف میں موجود ہے۔ تو عمل ترجمے کو اوپر سے لیں گے اور غور کریں گے کہ اس میں بات کیا ہوئی ہے۔ وَاتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اے نبی اپنے رب کی کتاب میں سے جو تیری طرف تلاوت وحی کی گئی ہے اس کی لوگوں کے سامنے کیا کرو؟ تلاوت سے مراد کیا ہے؟ پڑھ کر سنائیے۔ ہمارے ہاں تلاوت یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے پڑھا کرو۔ تلاوت کا مفہوم کیا ہے؟ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، سورج کے پیچھے چلنے کا جو کام چاند کرتا ہے اس کی تلاوت کو کہتے ہیں پیچھے پیچھے نقش و قدم پر چلنا۔ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے کہ پڑھ کر کے اس کے نقش و قدم پر چلنے کا نام ہے، تلاوت اس کو کہتے ہیں۔ لا مبدل لکلمات، اس کے کلمات، اس کے الفاظ کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے، تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھو وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طور طریقوں میں ترمیم ہے نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو نظام چلا رہا ہے
یہ نہیں ہوا ہے کہ سورج آدم علیہ السلام کے زمانے میں مغرب سے شروع طلوع ہوتا تھا اور مشرق میں کیا ہوتا تھا، یہ نہیں. جس طرح آج ہے، جس لمحے آج سورج طلوع ہوا ہے آدم علیہ السلام کے زمانے میں، آج کے دن یہ سورج اسی وقت، کیونکہ نبی اللہ کے نظام میں کوئی ترمیم، وہ ترمیم تو آپ کے پارلیمنٹ میں کریں گے، کیونکہ آپ کا نظام بنایا ہوا جو اپنا جعلی نظام بنایا ہے اس میں تو آپ ترمیم کرتے رہیں. لیکن رب کے نظام میں، اور رب کا نظام قرآن مجید ہے، کہ قرآن مجید میں کسی کو جرت نہیں ہے کہ اس میں ترمیم کر سکے. مسلمانوں کی بڑی فکر لگی رہتی ہے، اوہو قرآن کو کوئی تبدیل کر دے گا، اور تم خود پڑھتے نہیں ہو، نہ ترجمہ دیکھتے ہو، نہ سمجھتے ہو، اور تمہیں فکر لگ گئی کہ قرآن کو کوئی تبدیل کر دے گا. کسی کی باپ کی جرت نہیں ہے کہ قرآن کو تبدیل کر سکے. آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میں قرآن کا طالب علم کیوں نہیں بنا. اپنے اوپر کوئی ماتم نہیں ہے، ماتم دوسروں کے اوپر. انہوں نے تعریف کر دی، انہوں نے کمی کر دی، انہوں نے جاتی کر دی، انہوں نے فلاں کر دیا قرآن میں، اور قرآن میں کوئی ترمیم کر ہی نہیں سکتا ہے. آگے رب فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. ہر گز نہیں پاؤ گے کہیں بھی، گھوم پھر لو، اللہ کی گرفت جہاں آ جائے نا تم بچ نہیں سکو گے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو روکے رکھو ان لوگوں کے ساتھ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یعنی اپنے نفس کو قابو میں رکھو ان لوگوں کے ساتھ. کون ہے وہ؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کے کلام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیا کرو؟ اپنے آپ کو جوڑے رکھو. یریدون وجہہ، یہ اللہ کو محض اس لیے پکارتے ہیں کہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، لوجہ اللہ کر رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ فوٹوگرافیوں کے لیے نہیں، یہ اپنی نمائش و نمود کے لیے نہیں، اپنا سٹیٹس بڑھانے کے لیے نہیں، اپنے لوگوں سے اپریسیشن لینے کے لیے نہیں، بس اس کام کے نتیجے میں مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے. یہ صحابہ کرام کی ٹیم تھی. صحابہ کرام میں یہی سب سے بڑی خصوصیت تھی. وجہ کیا تھی کہ ایک کوئی بڑا لیڈر آیا، مکہ کا کوئی تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ غلام ہیں ہمارے. خباب بن ارت ہے، یہ دوسرا سلمان ہے، کوئی 6-7 آدمی ایسے تھے. انہوں نے کہا ان کو نکالو، ہم آ کر آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. لیکن ان کے ہوتے ہوئے تو ہماری شان میں کوئی کمی آئی. اس طرح آج کے دور میں بھی یہی ہے کہ پہلے یار ان لوگوں کو ہٹا دو، ہم آ کر بات کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو اگر یہ ہٹ جائے تھوڑی دیر کے لیے تو ان سے بات ہو جائے گی. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً وہی نازل کر دی کہ اے نبی اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ چھوڑے رکھو. یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام مجھے پکارتے ہیں، اور ان کی صرف چاہت یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. وہ ان کے دلوں کا امتحان میں نے لیا ہوا ہے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی کہیں ان سے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظر کو نہ ہٹائیں. اب آپ سمجھ رہے بات کو، کتنی بڑی بات ہے یہ. اپنی نظر کو، اپنی آنکھوں کو ان سے ہٹانا نہیں ہے آپ نے. اتنے بڑے برگزیدہ لوگ ہیں. آگے کیا کریں؟ ترید زینت الحیات الدنیا، کہیں دنیا کی زیبائش، زینت، یا کسی کا سٹیٹس، یا کسی کا سٹائل، کسی کی چودراہٹ آپ کو کہیں مرغوب نہ کر دے، آپ کو اٹریکشن کسی اور طرف نہ چلی جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان سے اپنی نظر کیا کر دیں. کتنا بڑا مقام ہے جس طرح بتائیں ان کا. ہاں یہ کتنے بڑے لوگ ہیں جس کو نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے. وہ صحابہ کرام کے بارے میں ہم کہیں کہ وہ غلط ہے اور وہ غلط ہے. تو صحابہ کا مقام اپنی جگہ برقرار رہے. اس میں ہم یہ نہ کریں کہ عمر کا سٹیٹس کمزور ہے، علی کا اوپر ہے، یا علی کا کم ہے، عمر کا زیادہ ہے.
ہمارے نزدیک سب کیا ہے؟ ستاروں کی مانند ہے. بس ہمارے لیے سب بہتر ہے. جنہوں نے نبی کے ساتھ وقت گزارا ہو اور قرآن ان کی بات کر رہا ہو، نام نہیں لے رہے، ہو سکتا ہے کہ کون ہو، وہ کون لوگ تھے. تو اتنے بڑے مقام پر فائز لوگوں کے بارے میں مجھے اور آپ کو خیالات کی دنیا میں نہیں جانا چاہیے. کیوں ہو ابو بکر صدیق میں تو یہ خامی تھی، عثمان میں یہ خامی، نعوذ باللہ من ذالک. ان کی خامی نہیں ہے، ان کی خوبیاں ہیں. سلمان کہاں کا رہنے والا ہے؟ ہاں؟ ایران کا رہنے والا. خندق کی کھدائی کے موقع پر جب مشورہ لیا گیا تو مشورہ کس کا تسلیم ہوا تھا؟ سلمان کا. تو سلمان کا مشورہ اگر نبی تسلیم کر لے تو اس کا مقام کتنا بلند ہے. اب ان میں اور ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون یہ ہے کون وہ ہے. بھائی سب کو کہو، سب بہترین ستاروں کی مانند ہے. آگے دیکھیں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی ان لوگوں کی باتوں میں نہ آنا جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. تو یہ لوگ تو اپنے اسٹیٹس بنانے کے لیے آ رہے ہیں، اپنی چودراہٹ کو، اپنے زندہ باد کے نعرے لگوانے کے لیے، وہ اپنا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ان کو تو میں نے ان کے دل سے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ میں نے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. ان کے دل پر اثر نہیں ہوگا اب. اس لیے کہیں آپ نہ ابو جہل کی باتوں میں آنا ہے، نہ شام کی باتوں میں آنا ہے، نہ کوئی بڑا چودھری خان آ جائے اس کی باتوں میں نہیں آنا. بلکہ کیونکہ ان کا دل میرے ذکر سے، لیکن بلال کے دل میں تو میرا ہی ذکر ہے، خباب بن ارد کے دل میں میرا ذکر ہے. ان سے اپنی نظریں کہیں ادھر ادھر نہ کرنا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اور جس شخص کے دل میں میرا ذکر ختم ہو جائے، جس کو میں نے غافل کر دیا اپنی یاد سے، وہ کس کا غلام؟ میری غلامی سے نکل گیا. وہ کس کا غلام بن گیا؟ وہ جو نفس کا غلام بن جائے. ہم سب سے زیادہ نفس کے غلام ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے قربانیوں میں اتنے بڑے جانور لے کر کے گھوم پھر رہے ہوں گے، یہ اپنے کپڑے پانچے اٹھائے ہوئے، جھانگیاں لیے ہوئے، اور ادھر نماز ہو رہی ہے فرض کی، اور ادھر قربانی فرض بھی نہیں ہے. اس جانور کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے اور کہیں گے ہم تو قربانی کرنے والے. وہ اپنے نفس کی قربانی نہیں کر سکتے. ہو دونوں واجب قرآن میں نہیں، یہ واجب ہے. یاد رکھنا یہ سنت ابراہیمی ہے. ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ایک نبی اکرم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو قائم کر رہے ہیں. لیکن فرض جو ہے، فرض آپ کی فرض نماز ہے، جس کا کہا قیم الصلاۃ، نماز کو کیا کرو، یہ فرض ہے. اس لیے فرض کا مقام بہت بلند ہوتا ہے. واجب کا، پھر سنت کا، پھر مستحب کا، پھر نفل کا مقام بہت پیچھے ہے. تو فرض نماز ہو رہی ہے، ادھر جانور کے ساتھ گھوم پھر رہے ہو، تو آپ جانور کی گردن پر چھری پھیرنے کے لیے بڑے بےتاب ہو، اور اپنے خواہشات نفس کی گردن پر چھری پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو یہ کون سا تمہارا ایمان ہے؟ یہ کون سی قربانی ہے؟ قربانی تو یہ ہے کہ اپنے نفس کی قربانی دے دو نا، خواہشات کی قربانی دے دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری غلامی سے نکل گیا وہ کس کا غلام بن گیا؟ اپنے نفس کا غلام بن گیا. اور جو نفس کا غلام بن گیا اس کے سارے کام تتر بتر ہو گئے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اس کے کام کیا ہو گئے؟ افراط و تفرید، حد سے وہ شیطانی عمل میں شروع ہو گئے، ایکسیس ہو گیا، کام غلط ہو گیا. یہ وہ پیغام تھا جو قرآن مجید کے اندر چھپا ہوا تھا. آج ہم مل کر کے اس کو ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہے تھے. میرا اپنا اینگل تھا، آپ کا اپنا اینگل ہے، لیکن قرآن مجید سے سبق تو حاصل ہو رہا ہے نا کہ ان آیات کا پیغام کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے. وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اس طرح کہ آپ نے یہاں سے پڑھا اور یہاں سے ختم کیا ہو اور آپ کہیں مجھے تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وہ یہاں قرآن کے سامنے بیٹھا ہوا شخص
یہ کہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ پھر یہ نہ آئے تو کیا آ جائے؟ ہاں کیا خیال ہے آپ کا؟ مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. وہ بیٹھنا مشکل تھا، نفس نہیں چاہ رہا ہے. یہاں بیٹھے ہوئے ہو اور نفس کیا کرے گا؟ ایک لمحے میں آپ کے فکر سوچ کو یہاں سے اٹھا کر کے باہر پھینک دے گا اور اتنے وسوسے ڈال دے گا آپ کے دل میں کہ آپ کس چکر میں بیٹھے ہو. وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور تم قرآن کہاں پڑھ سکتے ہو؟ قرآن تمہارے بس کی بات نہیں ہے. اور یہ پتہ نہیں کس کی تفسیر بیان کر رہا ہوگا اور کون سے فرقے سے تعلق رکھتا ہوگا. یہ کہیں عالم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ کہاں سے سند یافتہ ہوگا؟ یہ ساری باتیں کون لاتا ہے؟ یہ دل کے اندر جو بہت بڑے نفس ہے نا، یہ آ کر کے ایسے بیل بوٹیاں بنا رہا ہوتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ باتیں کہاں سے آ رہی ہے. اس لیے قرآن کا سب سے بڑا دشمن میرا اور آپ کا نفس ہے. جو اپنے نفس پہ قابو نہ پائے وہ قرآن مجید کا طالب علم نہیں بن سکتا ہے. ہمیں نہ ہم عالم ہیں، نہ ہم عارف ہیں، نہ ہم مجدد ہیں، نہ ہم فقیہ ہیں، نہ ہم شیخ الحدیث ہیں. ہم صرف قرآن مجید کے طالب علم ہیں. کیا ہیں؟ میں اور آپ سارے کیا ہیں؟ میں یہ نہیں کہوں کہ میں عالم دین ہوں. میں کہاں سے عالم آ گیا؟ میں صرف آپ کا مانیٹر ہوں، کلاس کا مانیٹر بن گیا، بس اتنا ہی. مانیٹر، کلاس کا مانیٹر بھی طالب علم، آپ بھی طالب علم. اس کو آپ نے سمجھنا تھا. اگر آپ کو سوال کرنا ہے اس کے اوپر تو آپ ضرور سوال کر سکتے ہیں. آپ کو یہ ویڈیو انشاءاللہ مل جائے گی. نمبر عبدالعزیز صاحب کا آپ کے پاس ہوگا تو آپ ان سے رابطہ بھی کریں گے، مجھ سے بھی رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم یہ ویڈیو آپ کو پہنچاتے رہیں گے. ہر ہفتے ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے، ہر اتوار کو بعد نماز شام. تو آج کے پروگرام میں جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے دعا ہوگی. کون کون ہے؟ اپنا ہاتھ بلند کریں.